الحمد لله نحمده في السراء والضراء والعافية والبلاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سبحان الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. سبحان اللہ کے لیے درود شریف پڑھ لیں. سال ثواب کی محفل ہے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندے حاضر ہیں. دل سے دعا کرو سبھی کی یہ حاضری اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے. آمین. بھئی میں نے بات شروع کر دی ہے تو اب آپ کی نظریں میری نظروں میں رہیں. میں بغیر تمہید کے عنوان لینے لگا ہوں انشاءاللہ. آج ہم تعزیتی محفل میں ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں. آپ کے علم میں ہے ہر دل عزیز شخصیت محب العلماء مجاہد اسلام محترم حاجی محمد احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا انتقال ہوا. دعا کرو اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. آمین. کروٹ کروٹ اللہ انہیں راحت نصیب فرمائے. آمین. گرمی ہے اور پھر قلت وقت پیش نظر ہے. آپ جتنے احباب تشریف لائے ہو آپ کے حق میں میری دعا ہے اللہ ہم سب کی خالی جھولیاں رحمت سے بھر دے. آمین. مرحوم حاجی صاحب کے بچوں نے جو پروگرام خیرات فی سبیل اللہ انتظام کیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. بغیر کسی تمہید کے آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ کسی کا صدمہ کسی کا دکھڑا کسی کا درد سن کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں. آنسوؤں کا بہ جانا اسلام میں منع نہیں ہے بلکہ آنسوؤں کا بہ جانا دل میں درد رکھنا مومن کی نشانی. سبحان اللہ. غور کرو میں بڑی قیمتی بات دے رہا ہوں. کوئی صدمہ کوئی دکھڑا کوئی درد سن کے
قریبی عزیز آئے، آ کے سنا حاجی احمد صاحب نل کا ساز مرحوم فوت ہو گیا۔ کسی بندے کی آنکھوں سے درد دیکھ کے آنسو برس پڑتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق یہ آنکھ مومن کی آنکھ ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 علامتیں بدبختی کی علامتیں ہیں۔ بولو اللہ اکبر۔ سمجھو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تاجروں، ذمہ داروں، بزرگوں، سنو، 4 علامتیں بدبختی کی علامت ہیں۔ سرکار نے فرمایا پہلی نشانی بدبخت کی یہ ہے جس کی آنکھیں خشک ہو جائیں، کسی کا دکھڑا سنے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ نہ آئے، عذاب قبر کی باتیں چلیں اس کی آنکھوں سے قطرہ نہ آئے، خوف خدا کی باتیں چلیں، اللہ کی ملاقات کی باتیں چلیں، جنت کے شوق کی باتیں چلیں، جہنم کے عذاب کی باتیں چلیں، قرآن بیان ہو مگر کسی آنکھ سے آنسوؤں کا قطرہ نہیں بہتا۔ فرمایا یہ مومن کی آنکھ نہیں ہے، یہ بدبخت کی آنکھ ہے۔ ایک جملہ اور سنو، سرکار نے فرمایا جس کا دل سخت ہو جائے، بولو دل سخت ہو جائے، کہیں دل نرم نہ ہو، کہیں دل پگھلے نہ، کہیں دل متوجہ نہ ہو، کہیں دل میں جھکاؤ نہ ہو، پتھر جیسا جس کا دل ہو جائے، سخت دل مومن کی علامت نہیں ہے، بدبخت کی نشانی۔ سنو، تیسری شے سرکار نے فرمایا جو لمبی امیدیں باندھے، لمبی امیدیں۔ اب میری عمر 50 سے بھی 4 سال تقریباً اوپر ہو گئی، 54 سال میری عمر ہے۔ اب محمد اسماعیل شاہ کاظمی 30 سال کے ایگریمنٹ کرے، 50 سال کے معاہدے کرے، پارٹنر تیار کرے اور کاروبار شروع کرے، 100 سالہ لیزنگ پہ آ جائے، یہ جو لمبی امیدیں لے کے بیٹھا ہے، فرمایا یہ مومن نہیں ہے، یہ بھی بدبخت۔ چوتھی شے سرکار نے فرمایا جس کو مال کا حرص ہو، طمع ہو، یتیم کا مال ہے آ جائے، بیوہ کا پلاٹ ہے آ جائے، غریب کی دولت ہے آ جائے، معذور مزدور کا حق ہے آ جائے، شب و روز مال مال مال، جو حرص میں دوڑا دوڑا دنیا میں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ بدبخت۔ سنو، اب میں نے عرض کیا کہ رونا اسلام میں آنسو بہانا، بولو منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ ایک جملہ بڑے غور سے میری نظروں میں نظریں ملا کے سننا، چونکہ ماہ محرم چل رہا ہے، اور سنو قرآن میرے سامنے ہے، میں اس سٹیج پہ بچہ نہیں ہوں، میری عمر گزر گئی الحمدللہ بیانات کرتے کرتے۔ حاجی محمد جمیل صدیقی صاحب، قاری محمد اسماعیل صاحب، قاری محمد ظفر صاحب، قرآن لے کے بیٹھا ہوں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی دکھڑے میں اپنا گریبان چاک کرنا، اپنے منہ پہ تماچے مارنا، اپنے آپ کو لہو لہان کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ درد محسوس کرو، آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ اب میں ایک جملہ دیتا ہوں، اگر آپ کو درد محسوس ہو تو میں نظروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، سنو۔ کربلا میں جب آل رسول کا گھرانہ تشریف لایا تھا، بیویوں کے علاوہ، مستورات کے علاوہ، مرد کم از کم جو آئے تھے 73 لوگ تھے، 73 اشخاص تھے، 73 احباب تھے۔ سنو، 72 کربلا میں شہید ہوئے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے جو ایک ہمارا بابا بچ گیا تھا، سید زین العابدین حاجی صاحب، کربلا کے واقعے کے بعد جب زین العابدین بابا مدینہ منورہ میں پہنچے اور تنہا جا کے اپنے نانا روضہ رسول پہ حاضری دی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت زین العابدین نے جو اپنے نانا کو دکھڑا سنایا اس کا حال کیا ہو۔
بولو اللہ اکبر۔ ایک بات دے رہا ہوں جس پہ میں عنوان لے رہا ہوں، سنو۔ صاحب مطالعہ دوست بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے روایات کے میں ذمہ دار ہوں۔ کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا کے بعد امام زین العابدین نے مدینہ سے 1 میل کم و بیش دور ایک جھونپڑا بنایا، چبوترا سا بنایا، اور ساری رات شاہ زین العابدین اس جھونپڑے میں کھڑے رہتے تھے، ساری رات نماز میں قرآن بھی پڑھتے تھے، ساری رات آنسو بہاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ساری رات قرآن پڑھتے تھے، آنسو بہاتے تھے، آپ روتے تھے۔ راتوں کے اکثر حصے کسی نے آ کے کہا شاہ زین العابدین اتنا کیوں روتے ہو؟ سنو، سید زین العابدین کو کسی نے کہا کیوں اتنا روتے ہو؟ شاہ زین العابدین پھر رو پڑے، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بابا قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا قرآن میں اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ خان بیلا کے دانشورو، قلب و جگر پہ نوٹ کرو، محمد اسماعیل شاہ کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے۔ بابا یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا بچھڑ گیا تھا، 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ ایک بیٹا یوسف علیہ السلام بچھڑ گیا تھا۔ دانشورو، قرآن کہتا ہے ایک بیٹے کے فراق میں، ایک بیٹے کی جدائی میں، ایک یوسف کے بچھڑ جانے میں اللہ کا نبی یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، 40 سال روئے، حتیٰ کہ یعقوب بابا نبی کی بینائی ختم۔ بابا یعقوب کی بینائی، روتے 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 بینائی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ میں اگر بغیر ساؤنڈ کے بیان چلا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، تو مزے میں بولو سبحان اللہ۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام صبح ہو تو یوسف کے تذکرے، شام ہو تو یوسف کے تذکرے، دن ہے تو یوسف کی باتیں، رات چھا گئی ہے تو یوسف کی باتیں۔ اتنا روئے، اتنا روئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اب غور کرو، میں عنوان پہ آ گیا ہوں، غور کرو۔ روتے روتے بابا یعقوب علیہ السلام نبی کی بینائی ختم ہو گئی۔ آج شاہ زین العابدین رو پڑے، فرمانے لگے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بچھڑ گیا تھا۔ قرآن شاہد ہے، بابا نبی 40 سال بیٹے کی جدائی میں روتا رہا۔ اور آؤ زین العابدین کے دکھڑے صدمے، درد کون سمجھ سکتا ہے؟ کربلا میں موجود تھا جب میرا ابا قربان ہو گیا، میرا بھائی قربان ہو گیا،
صغیر سن قربان ہو گئے، چچا قربان ہو گئے، چچا زاد بھائی قربان ہو گئے، 72 جانوں کے نذرانے دیے۔ میرا درد کون جانتا ہے جس کا بوڑھوں سے لے کر جوان سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک علی اصغر بھی راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ اہل نظر غور کرنا، ایک کمال کی بات دے رہا ہوں۔ اللہ گواہ سید زین العابدین کبھی کبھی مدینہ منورہ میں روضہ رسول پہ جب حاضر ہوتے، آپ پر کب کبھی طاری ہو جاتی، روب طاری ہو جاتا، رو کے کہتے تھے نانا آپ کو دکھڑا سنانے آیا ہوں، آپ کی اولاد سے آپ کی امت نے کیا کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ تھوڑی محبت نے میں عنوان لے بیٹھا ہوں، اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ آمین۔ سنو، اچھا قرآن میں وہ رنگ بڑا نرالا ہے، قرآن کا ذوق ہے۔ بیٹھے ہو ذرا قرآن سمجھو، میری نظروں میں نظریں ملاؤ، میں سنا نہیں رہا، ایک شے دکھا رہا ہوں۔ تاج شاہی مزین ہے شاہ مصر سیدنا یوسف علیہ السلام، تخت پہ براجمان ہیں، جلوہ گر ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے کٹہرے میں آج پرانے کرم فرما وہ بھائی آئے کھڑے ہیں جنہوں نے 40 سال پہلے تماچے مار کے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا۔ آج یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ نبی حوصلے والا ہوتا ہے، نبی ظرف والا ہوتا ہے، نبی بڑے حلم اور بردباری کا حامل ہوتا ہے۔ خان بیلا کے دانشوروں سنو، محمد اسماعیل شاہ کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے۔ شاہ مصر جناب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا اور گزری 40 سالہ زندگی سامنے کھڑی تھی، مگر بڑے حوصلے سے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائیو آج میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میں مواخذہ نہیں کرتا، میں پوچھ گوچھ نہیں کرتا۔ ایک بات بتاؤ، 40 سال ہو گئے ہیں، اللہ کو حاضر کر کے بتاؤ، جیسے میری گزری گزر گئی، میرے بھائیو اتنا بتا دو میرے بابا کا کیا حال ہے، ابا کا کیا حال ہے۔ برادران یوسف شرمندہ ہو گئے، نظریں جھک گئیں، نادم ہو گئے، نظریں جھکا کے کہنے لگے بھائی جان سچ پوچھتے ہو، تیرے فراق میں روتے 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 بابا یعقوب کی نظریں ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی ہے۔ ادھر دیکھنا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔
حاجی صاحب کو آپ کی سبحان اللہ کا بھی ثواب پہنچے گا۔ قرآن سمجھو میری نظروں میں نظریں جما کے فرمایا بھائیو میری قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، یہ میری قمیص ہے، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، یہ قمیص جا کے بابا کی آنکھوں پہ رکھ دینا، اللہ کا آرڈر چلے گا، قمیص کی برکت نظر آئے گی، یأتی بصیرا، ہمارے بوڑھے بابا کی آنکھیں روشن ہو جائے۔ آج 40 سال بعد اولاد والوں والدین کی قدر کرو، ابا اماں کی قدر کرو، بوڑھا ابا ہے خدمت کرو، بوڑھی اماں ہے قدم چومتے رہو، خدمت کرو خدمت کرو، نوکری کرو، اللہ گواہ ماں باپ کا اولاد سے رشتہ عظیم اور کمال ہوتا ہے۔ ایک بیٹے کے فراق میں جو 40 سال روتا رہا، آج یعقوب علیہ السلام نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے ذرا مسکراتی ادا میں باہر تشریف لائے اور فرمایا دوستو سنگیو سجنوں ساتھیوں، اگر مجھے ملامت نہ کرو تو سچی بات ہے، انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پھر لوگوں نے تانا زنی کی، بابا تو بوڑھا ہو گیا، کملا بھی ہو گیا، 40 سال سے تیری زبان پہ یہی باتیں، دن ہے تو یوسف، رات ہے تو یوسف، سفر ہے تو یوسف، حضر ہے تو یوسف، بابا کیا ہو گیا ہے؟ اتنے میں وہ قافلہ آیا، فلما میں نے عنوان ذرا سمجھانا ہے، وقت بہت کم ہے۔ اتنے میں قافلہ آیا اور جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص بابا کی آنکھوں پہ رکھی گئی، فرتد بصیرا، آج بینائی لوٹا۔ اہل نظر سنو، ایک بیٹا جدا ہو گیا تھا، 40 سال نبی روتے رہے، کربلا میں 72 جانیں قربان ہوئی ہیں، کوفیوں نے دھوکہ کیا، خطوط لکھے حسین ہمیں مقتدا کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، پیشوا چاہیے، امام چاہیے، آپ تشریف لائیں۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کے انبار دیکھے، پھر آپ نے مشورہ فرمایا، چنانچہ مشورے میں طے ہوا کہ مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جائے۔ بزرگوں سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، اپنے چچا زاد بھائی، چچیرے بھائی جناب سیدنا مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا اتنے خطوط آ چکے ہیں، تم کوفہ چلے جاؤ، حالات دیکھ کے آپ جو مجھے خط لکھو گے میں
اسی پہ اعتماد کر کے پھر قدم اٹھاؤں گا۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب سواری تیار کر کے مدینہ سے نکلنے لگے، اللہ گواہ مسلم بن عقیل کے دو صغیر سن بچے دوڑے دوڑے آئے، بابا سے لپٹ گئے، چمٹ گئے، رو رو کے کہنے لگے بابا ہم آپ کو نہ جانے دیں گے۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا تم تو میرے بچے ہو، مجھے بھائی حسین کا آرڈر ہے، حسین کے آرڈر پہ مسلم کی آن بھی قربان ہے، شان بھی قربان ہے، حسین کے حکم پہ میری جان بھی قربان۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بلا والو اتنا بڑا مجمع ہے، سید کی زبان ہے، زبان پہ قرآن ہے اور آل رسول کی شان ہے۔ اپنی بولو گے تو کب بولو گے؟ تقریریں بڑی سنی، طے شدہ وقت کے مطابق مجھے جو کہا گیا ہے تقریباً میں 20 منٹ بول سکتا ہوں۔ میری نظروں میں نظریں رکھو، میں کمال ہدیتاً آپ کو تحفتاً ایک عنوان دے رہا ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل گھوڑے پہ سوار ہو گئے، ذرا میری طرف دیکھنا، دو صغیر سن بچے دوڑے دوڑے آئے۔ اولاد والو سنو، حاجی محمد جمیل صدیقی صاحب سنو، دو بچے مسلم بن عقیل کے شہزادے پاپا سے لپٹ گئے، چمٹ گئے۔ مسلم بن عقیل کا بڑا بیٹا عمر 10 سال ہے، نام ہے محمد بن مسلم، دوسرا بیٹا چھوٹا عمر 8 سال ہے، نام ہے ابراہیم بن مسلم۔ محمد بن مسلم ہے، ابراہیم بن مسلم ہے، بابا سے لپٹ گئے، چمٹ گئے، رونے لگے بابا ہم آپ کے بغیر کہاں وقت گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ مشورے میں یہ طے پایا کہ مسلم بن عقیل جا رہے ہیں، اللہ پر توکل کر کے دونوں بچوں کو بھی سفر میں ساتھ لے کے چلے جائیں۔ گھوڑے کی سواری ہے اولاد والوں۔ مسلم بن عقیل نے اپنے چھوٹے بچے کو جھولی میں گودی میں آگے بٹھایا، بڑا بیٹا پیچھے بیٹھا اپنے بابا سے بغل گیروں کے لپٹ کے چمٹ کے بیٹھا ہے۔ مختصر سا قافلہ ہے، مدینے سے چلا، مسلم بن عقیل ہیں، دو بچے ہیں۔ چلتے چلتے جب کوفہ پہنچے، اللہ کی بے نیازی 40,000 بندے نے دوڑ کے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، کہنے لگے واہ واہ مسلم حسین کو بلاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ 40,000 کی بیعت دے کے اللہ کی بے نیازی جناب مسلم بن عقیل واپس خط لکھ بیٹھے، لیٹر روانہ فرما دیا۔ حسین بظاہر حالات سازگار ہیں، جس طرح کوفیوں نے خطوط لکھے تھے، لگتا ہے کہ وفا کریں گے، اندر کی باتیں تو اللہ جانتا ہے نا۔ فرمایا حسین سازگار فضا ہے، تم آ جاؤ، یہ خط ادھر روانہ ہو گیا۔
کیا. ادھر یزید نے فوراً کوفے کے گورنر کو بدلا. عبید اللہ ابن زیاد, یہ خبیث ابن زیاد ایسا مردود آل رسول کا دشمن تھا, یزید نے اسے مقرر کیا. ابن زیاد نے آتے ہی آرڈر دیا, خبردار جو مسلم کا ساتھ دے گا ہم اس کا سر قلم کریں گے, سرتن سے جدا کریں گے, اور اس کے سر کو کل کوفہ کے اس بازار میں لٹکائیں گے جو قصابوں کا بازار ہے, جہاں قصائی گوشت بیچ رہے ہیں. گوشت والی مارکیٹ میں ان لوگوں کے سر لٹکے نظر آئیں گے جنہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا. بزرگوں سنو, جوانوں سنو, میرے بچوں سنو, اللہ گواہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. جناب مسلم بن عقیل کوفہ کی جامع مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے. اللہ اکبر, آپ نے امامت فرمائی. آپ کی اقتداء میں کم و بیش 40,000 لوگ نماز میں کھڑے تھے. کوفی اس طرح بے وفا ہو گئے. اللہ گواہ 4 رکعت نماز کے بعد امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو پوری مسجد میں کوئی نہ تھا, سامنے 2 بچے بیٹھے تھے.